السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، صدق اللہ العظیم۔ آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے حضور سرور کائنات، فخر موجودات، باعث تخلیق کائنات، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کریں اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ہم اور آپ یہاں پر آج سلطان الہند عطائے رسول خواجہ خواجگاں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں، اور آج ہی کے دن سرکار امانت علی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یوم وصال بھی ہے، ان کے بارے میں بھی کچھ گفتگو ہوگی انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ مختصر سے وقت میں اپنی گفتگو کو سمیٹنے کی کوشش کروں گا، کیونکہ معلومات ملی ہے کہ آج ہی کی رات میں دوسرے بھی بہت سارے پروگرامات ہیں، کہیں پر ختم ہے، کہیں میلاد شریف کا پروگرام ہے، تو انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم اس کا لحاظ رکھیں گے۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے تعلق سے اس سے پہلے بھی آپ نے کافی بیانات میں بہت ساری باتیں سماعت کی ہیں، اور میں نے خود حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زندگی کے ابتدائی حالات بیان کیے۔ حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی میں کایا پلٹ کا واقعہ کب پیش آیا؟ جب حضرت ابراہیم قندوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے آپ کی ملاقات ہوئی، جو باغ کا واقعہ ہے۔ پھر حضرت غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے نکل گئے، دین کا علم حاصل کیا، ظاہری علوم میں مہارت حاصل کی، فارغ التحصیل ہو گئے۔ پھر باطنی تربیت کے لیے، روحانی تربیت کے لیے پیر و مرشد کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اور حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کے پیر و مرشد کون ہیں؟ حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ ان کی بارگاہ میں تقریباً 20 سال تک رہ کر حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ نے روحانی تربیت حاصل کی، سلوک کے منازل طے کیے، معرفت کی راہوں میں قدم رکھ کے درجہ کمال تک پہنچ گئے۔ ولایت کا مقام و مرتبہ آپ کو پیر و مرشد کی کے وسیلے سے ملا، ان کی تربیت کے صدقے میں۔ حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ، واقعات کی تفصیل بیان کرنے کا وقت نہیں ہے، کچھ اور بیان کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے 20 سال تک اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں رہنے کے بعد پھر حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ ہندوستان تشریف لائے۔ تو ہندوستان کیسے تشریف لائے؟ ہم اور آپ حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کا نام جب لیتے ہیں تو بہت سارے القاب ذکر کرتے ہیں، جیسے ابھی میں نے عرض کیا، حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کے القاب میں سے ایک لقب ہے سلطان الہند۔ کیا مطلب ہوا؟ ہندوستان کے بادشاہ، ہندوستان کے راجہ، ہندوستان کے بادشاہ ہیں۔ تو کیسے بادشاہ ہیں؟ روحانی بادشاہ ہیں۔ حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ سروں پر حکومت نہیں کرتے بلکہ دلوں پر حکومت کیا کرتے۔ غریب نواز کی حکومت دلوں پر ہے، یہ روحانی حکومت ہے۔ اور ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ یہ ظاہری حکومت بھی اگر کسی کو ملتی ہے تو غریب نواز کے دربار ہی سے ملا کرتی ہے۔ حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہندوستان کی ولایت عطا فرمائی گئی، یہاں کی بادشاہت اور یہاں کی روحانی سلطنت عطا فرمائی گئی۔ اور دوسرا ایک لقب ہے، ہم کہتے ہیں عطائے رسول۔ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا ہیں۔ تو یہ کیسے ہیں؟ اس کا مطلب تو یہی ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غریب نواز کو ہندوستان والوں کو عطا فرمایا ہے،
حضور کی عطا ہونے کا تو یہی مطلب ہے۔ تو یہ کیسے واقعہ مشہور ہے، میں اس سے پہلے سنا چکا ہوں، اس کے آگے کی باتوں پر آپ کو توجہ دینی ہے اور اس واقعے کو بھی ذہن میں رکھنا ہے۔ حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ 583 ہجری میں مکہ مکرمہ حاضر ہوئے اور مکہ مکرمہ میں رہنے لگے، عبادت اور ریاضت میں مصروف ہو گئے، مشغول ہو گئے۔ اور ایک مرتبہ ایک دن حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی طریقے سے اپنے معمول کے مطابق حرم کعبہ میں عبادت میں مصروف تھے کہ اچانک غیب سے آواز آئی، اور وہ آواز پر جب حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ نے توجہ کی تو وہ آواز کیا تھی؟ پکارنے والا پکار کر کہہ رہا تھا کہ اے معین الدین، ہم تم سے خوش ہو گئے اور ہم نے تمہیں بخش دیا، مانگو کیا مانگتے ہو، جو مانگو گے وہ عطا کیا جائے گا۔ سبحان اللہ بولتے رہیں گے تو مجھے تھوڑی تسلی ملے گی اور بات سمجھ میں آئے گی کہ آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے اور آپ دلچسپی لے رہے ہیں۔ تو کوئی بھی بات اچھی لگے تو سبحان اللہ بولیں، ثواب بھی مل جائے گا اور میرا مقصد بھی حل ہو جائے گا۔ تو حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا آواز سنی؟ کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے کہ اے معین الدین، ہم تم سے خوش ہو گئے، ہم نے تمہیں بخش دیا، مانگو کیا مانگتے ہو، جو مانگو گے عطا کیا جائے گا۔ تو غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں، پروردگار کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ اے پروردگار، میری اتنی خواہش ہے کہ میرے مریدین کو بخش دے، میرے مریدین کو بخش دے۔ تو غیب سے آواز آئی کہ اے معین الدین، ہم نے تیرے مریدوں کو بھی اور قیامت تک جو بھی تیرے سلسلے میں داخل ہوں گے ہم سب کو بخش دیں گے، سب کی مغفرت فرما دیں گے۔ تو یہ کتنا بڑا منصب، کتنا بڑا مقام و مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے غریب نواز کو ملا۔ حج کا فریضہ انجام دیا، حج کے ارکان ادا کیے، اس کے بعد مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوئے۔ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ میں تشریف لائے اور یہاں پر سکونت اختیار کر لی، یہیں پر اوراد و وظائف میں، عبادت و ریاضت میں، ذکر و فکر میں مشغول ہو گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری دیا کرتے تھے، مسجد نبوی میں عبادت کیا کرتے تھے، اور آپ نے ارادہ بنا لیا تھا کہ اب مدینہ منورہ کو چھوڑ کر کہیں نہیں جانا ہے۔ لیکن ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارکہ سے یہ آواز آئی کہ اے معین الدین، ہم نے تمہیں ہندوستان کی ولایت عطا فرمائی ہے، تم ہمارے دین کے معین ہو۔ معین کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مددگار، مدد کرنے والا، اعانت کرنے والا۔ اور معین الدین آپ کا لقب ہے، اصل نام تو محمد حسن ہے، معین الدین آپ کا لقب کیسے ہوا؟ دین کی مدد کرنے والا۔ یہ لقب آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے عطا ہوا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارکہ سے یہ آواز آئی کہ اے معین الدین، تم ہمارے دین کے معین ہو، تم ہمارے دین کے مددگار ہو، ہم نے تمہیں ہندوستان کی ولایت عطا فرمائی، وہاں چلے جاؤ اور دین کی خدمت کرو۔ وہاں کفر کا اندھیرا پھیلا ہوا ہے، وہاں کفر کی تاریکی چھائی ہوئی ہے، تم وہاں جا کر دین کی خدمت کرو، دین کی تبلیغ کا کام کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ذریعے سے ہندوستان میں اسلام کو رونق عطا فرمائے گا۔ اور بالکل یہی ہوا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا تھا کہ ہندوستان میں اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ذریعے سے اسلام کو رونق عطا فرمائے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بالکل اسی طریقے سے حضرت غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے ہندوستان میں اسلام کو رونق عطا فرمائی۔ اسلام یہاں پر پھیلا، یہاں پر مسلمانوں کی تعداد بڑھی۔ وہ واقعات کا ایک سلسلہ ہے۔ بہرحال غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول کی بارگاہ سے جب یہ بشارت ملی اور ہندوستان کی ولایت کا پروانہ مل گیا تو آپ خوش بھی ہوئے، بڑا مسرت کا ماحول تھا اور مسرت والی، خوشی والی کیفیت تھی، لیکن ساتھ ہی ساتھ پریشان بھی کہ یہ اجمیر جانے کے لیے کہا گیا۔ ہندوستان میں اجمیر کا لفظ بھی اس ارشاد فرمایا گیا تھا کہ اجمیر چلے جاؤ اور وہاں جا کر دین کی تبلیغ کا فریضہ انجام دو۔ اب غریب نواز پریشان کہ یہ اجمیر کہاں ہوگا، اس کا راستہ کدھر ہے، کدھر سے جانا ہے، کون سی سمت میں جانا ہے، راستے کے پیچ و خم کیا ہوں گے، کچھ معلوم نہیں تھا۔ اتنے میں جو ہے آپ پر غنودگی طاری ہو گئی، آپ سو گئے اور خواب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریف لانے کے بعد غریب نواز سے ارشاد فرمایا، اے معین الدین دیکھو، تمہارے لیے مشرق اور مغرب یہ بالکل واضح کر دیے گئے، تمہارے لیے مشرق اور مغرب کو کھول دیا گیا، دیکھو۔ تو غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا تو مشرق سے لے کر مغرب تک سارے علاقوں کو ملاحظہ کر لیا، ساری جگہوں کو دیکھ لیا، سارے شہروں کو دیکھ لیا، سارے ملکوں کو ملاحظہ کر لیا۔ اسی میں اجمیر بھی نظر آ گیا، اسی میں اجمیر کا قلعہ بھی نظر آ گیا، اور اجمیر کی پہاڑیوں کو بھی غریب نواز نے ملاحظہ کر لیا۔
خواب میں ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب بتا دیا، اور اسی خواب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تحفے کے طور پر غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک انار بھی عطا فرمایا۔ جب غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیدار ہوئے، ہمارا یہ عقیدہ، حضرت غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بیدار ہوئے تو حضرت غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دست مبارک میں وہ انار موجود تھا۔ اب ہندوستان کا سفر کرنا تھا، 40 اولیاء کرام کو اپنے ساتھ میں لیا اور ہندوستان کے سفر پر روانہ ہو گئے۔ مختلف علاقوں سے ہوتے ہوئے غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہندوستان پہنچے ہیں۔ اسی سفر کو آج میں بیان کرنا چاہتا ہوں، وہی میرا مین ٹاپک اور موضوع ہے کہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون سے علاقوں سے ہوتے ہوئے ہندوستان تشریف لائے اور ان علاقوں میں کون سے واقعات پیش آئے۔ جو بنیادی بڑے واقعات ہیں میں عرض کروں گا۔ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے مدینہ منورہ سے بغداد شریف تشریف لے گئے۔ اب بغداد شریف میں وہاں چند دنوں تک غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قیام رہا۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بھی آپ کے ساتھ میں تھے، آپ کی مرید اور خلیفہ، بڑے چہیتے، بڑے پیارے عزیز مرید ہیں حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ ایک مرتبہ وہیں پر بغداد شریف کے اندر غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک محفل کے اندر بیٹھے ہوئے تھے۔ اس محفل میں حضرت شیخ اوحد الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بھی موجود تھے۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بھی موجود تھے، اور انبیاء کرام کا ذکر چل رہا تھا، انبیاء کرام کا تذکرہ ہو رہا تھا۔ اتنے میں کیا ہوا کہ اسی محفل کے سامنے سے شمس الدین التمش وہاں سے گزرا۔ اس وقت اس کی عمر 12 سال کی تھی۔ شمس الدین التمش کون ہے؟ جنہوں نے ہندوستان کی تاریخ پڑھی ہے، جنہوں نے ہندوستان کی ہسٹری اور اتہاس کو پڑھا ہے، وہ جانتے ہیں کہ شمس الدین التمش کون ہے۔ حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب شمس الدین التمش جو 12 سال کا تھا اس کو گزرتے ہوئے دیکھا، اور دوسرے جو بزرگ تھے ان کی نظر بھی سلطان شمس الدین التمش پہ پڑی، تو حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو دیکھ کر ارشاد فرمایا کہ یہ بچہ اللہ تبارک و تعالی اس کو دہلی کا بادشاہ بنائے گا، اور جب تک یہ دہلی کا بادشاہ نہیں بن جاتا اللہ تبارک و تعالی اس کو دنیا سے نہیں اٹھائے گا۔ یہ پیشن گوئی پہلے ہی فرما دی جب وہ 12 سال کا تھا اور ابھی بغداد میں تھا، وہ دہلی تو آیا بھی نہیں، بچپن کا عالم ہے۔ اسی وقت غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ ارشاد فرما دیا، مستقبل کی خبر دیتے ہوئے، فیوچر کے واقعے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے غریب نواز نے اسی وقت یہ فرما دیا تھا کہ یہ بچہ دہلی کا بادشاہ بنے گا، اور بالکل ویسا ہی ہوا جیسا غریب نواز نے فرمایا تھا۔ کیا ہوا؟ کیونکہ یہ اللہ والے ہوتے، یہ اللہ کے ولی ہوتے، ان کا مقام و مرتبہ کتنا بلند و بالا ہوتا ہے کہ یہ لوح محفوظ کو ملاحظہ کر لیا کرتے ہیں، لوگوں کی تقدیروں کو پڑھ لیا کرتے ہیں کہ کس کی تقدیر میں کیا لکھا ہوا ہے۔ سلطان شمس الدین التمش کی تقدیر کو بھی آپ نے دیکھ لیا تھا، لوح محفوظ پر پڑھ لیا تھا کہ یہ دہلی کا بادشاہ بننے والا ہے۔ اسی بنیاد پر غریب نواز نے یہ کہہ دیا تھا کہ یہ بچہ جب تک دہلی کا بادشاہ نہیں بن جاتا یہ دنیا سے نہیں جائے گا، یہ نہیں مرے گا۔ بالکل ایسا ہی ہوا۔ 1211 عیسوی میں سلطان شمس الدین التمش یہ دہلی کا بادشاہ بنا۔ قطب الدین ایبک کا زمانہ، قطب الدین کون ہے؟ سلطان قطب الدین ایبک، جس نے یہ قطب مینار بنایا، پہچان کے لیے اتنا ہی کافی ہے، باقی اور تفصیل بیان کرنے کے لیے ابھی موقع نہیں ہے۔ اسی کا یہ غلام تھا شمس الدین التمش، یہ قطب الدین ایبک کا غلام تھا، لیکن بہت ہی فرما بردار، بہت ہی ہوشیار، بہت ہی چالاک تھا، اور اسی وجہ سے اس کی ہوشیاری، اس کی عقل مندی کی وجہ سے قطب الدین ایبک نے اس کو اپنا داماد بنا لیا تھا، اپنی لڑکی سے اس کا نکاح کرا دیا۔ لیکن جب قطب الدین ایبک کا انتقال ہو گیا، جب قطب الدین ایبک مر گیا تو اس کا لڑکا اس کا جو ہے کہ جانشین بنا، اس کی جگہ پر وہ بادشاہ بنا، لیکن وہ بہت آرام پسند تھا، وہ بہت ہی نااہل تھا، اور وہ حکومت کی باغ دوڑ کو سنبھالنے کے قابل نہیں تھا۔ اس لیے شمس الدین التمش نے اس کو تخت سے اتار دیا اور خود دہلی کا حکمران بن گیا تھا، خود دہلی کا بادشاہ بن گیا۔ تو اس طریقے سے غریب نواز کی پیشن گوئی ظہور میں آئی، جیسا غریب نواز نے فرمایا تھا بالکل ویسا ہی ہوا۔ تو یہ شمس الدین التمش، یہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ جو بادشاہ بنا ہے، یہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم غیب کی دلیل۔ ابھی سوچنے جیسی بات ہے کہ جب غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم غیب کا یہ عالم ہے تو ہمارے نبی کے علم غیب کا عالم کیا ہوگا؟ کیونکہ اولیاء کرام کو جو کرامتیں ملتی ہیں، اولیاء کرام کو جو فضائل ملتے ہیں، اولیاء کرام کو جو کمالات ملتے ہیں، جو خوبیاں ملتی ہیں، وہ نبی کے واسطے اور وسیلے سے ہی ملا کرتی ہے۔ جو جن کے واسطے اور وسیلے سے غریب نواز کو یہ کرامتیں ملی، غریب نواز کو
کو یہ علم غیب ملا، اس نبی کے علم غیب کا عالم کیا ہوگا؟ اسی لیے تو وہ شعر اکثر میں پڑھتا ہوں کہ جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، محتاج کا جب یہ عالم ہے تو مختار کا عالم کیا ہوگا؟ تو وہاں سے پھر غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے، بغداد سے سفر کرتے ہوئے آپ چشت اور خرقان، جوہنا اور کرمان ہوتے ہوئے آپ بخارا تشریف لائے۔ بخارا اس وقت ازبکستان کے اندر موجود ہے، اس وقت وہ خراسان کے علاقے میں آتا تھا بخارا۔ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں تشریف لائے، کچھ دن تک یہاں بھی قیام کیا بخارا میں۔ یہی کہ امام بخاری ہیں، بخارا کی طرف نسبت کرتے ہوئے بخاری کہا جاتا ہے۔ یہاں پر حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بزرگ سے ملاقات ہوئی، ایک اللہ کے ولی تھے مرد کامل، ان سے ملاقات ہوئی تو کیا دیکھا کہ ان کی بینائی ختم ہو چکی، نابینا ہو گئے ہیں۔ تو غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کا واقعہ، غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ان بزرگ سے پوچھا کہ آپ نابینا کیسے ہو گئے، آنکھوں کی روشنی کیسے ختم ہو گئی، تو وہ بزرگ کہتے ہیں کہ میں سلوک کی منزلیں طے کر رہا تھا اور میں معرفت کی راہوں میں سفر کر رہا تھا، اور سفر کرتے کرتے میں درجہ کمال تک پہنچ گیا تھا، اور اتنے اونچے مرتبے تک پہنچ گیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت و جلالت اور وحدانیت کے پردے پر میری نظر پڑنے لگ گئی تھی۔ میرے اتنا اونچا مقام ہو گیا تھا، اللہ کی وحدانیت اور عظمت کے حجاب کو دیکھنے لگ گئے تھے، یہ مقام۔ لیکن ایک دن کیا ہو گیا کہ کسی غیر پر میری نظر پڑ گئی، یعنی کسی دنیا کے شخص پر، کسی دنیا کے فرد پر میری نظر پڑ گئی، یعنی غیر اللہ کی طرف میری نظر پڑ گئی، اللہ کے سوا کسی دوسری مخلوق پر میری نظر پڑ گئی۔ تو غیب سے آواز آئی کہ ہماری محبت کا دعویٰ کرتا ہے، اے مدعی ہماری محبت کا دعویٰ کرتا ہے اور غیر کی طرف نظر کرتا ہے، غیر کو دیکھتا ہے۔ بس اتنی آواز کو سننا تھا، میں نے فوراً پروردگار کی بارگاہ میں عرض کیا کہ اے پروردگار، جو آنکھ تیرے سوا کسی اور کو دیکھتی ہے وہ آنکھ ختم ہو جائے، اس کی روشنی ختم ہو جائے۔ ابھی یہ جملہ ختم بھی نہیں ہوا تھا کہ میری آنکھوں کی روشنی چلی گئی۔ تو یہ اللہ والوں کی باتیں ہوتی ہیں، وہ اس لیے انہوں نے دعا کی تھی کہ پھر یہ کسی غیر کو آنکھ دیکھ ہی نہ سکے، کسی دنیا والے کو دیکھ ہی نہ سکے، بس پروردگار کے دیدار کی خواہش مند رہے۔ یہ اللہ والوں کے انداز ہوتے ہیں اور ان کے طور طریقے۔ بہرحال یہاں سے سفر کرتے ہوئے حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اصفہان ہوتے ہوئے اور ہرات ہوتے ہوئے تبریز علاقے میں، یہ بھی جو بیچ میں یہ سب علاقہ ہے تبریز، اصفہان اور ہرات، یہ ہرات جو ہے یہ افغانستان میں موجود، وہاں سے سفر کرتے ہوئے حضرت غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ سبزہ وار تشریف لائے۔ سبزہ وار اس وقت ایران میں ہوا کرتا تھا، ایران کا ایک شہر ہے سبزہ وار۔ یہاں پر بھی ایک بڑا تعجب خیز واقعہ پیش آیا۔ سبزہ وار کا جو حاکم تھا، یہاں کا جو گورنر تھا، اس کا نام تھا یادگار محمد، اور وہ بہت ہی متعصب شیعہ تھا، بہت ہی بدترین سڑا ہوا شیعہ تھا۔ شیعہ آپ لوگ سمجھ رہے ہیں نا، وہ شیعہ تھا۔ آج کل اس طرح کے معاملات، یہ شیعت کے اور تفضیلیت کے معاملات بہت سامنے آ رہے ہیں۔ اب دیکھیے غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رویہ ان کے تعلق سے کیا ہے، شیعہ لوگوں کے تعلق سے، اور غور کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ شیعہ ہرگز بھی کسی بھی طریقے سے فالو کرنے کے لائق نہیں ہے، اس قابل ہی نہیں ہے کہ ان پر کوئی توجہ دی جائے۔ تو دیکھیے یہ یادگار محمد سبزہ وار کا حاکم تھا۔ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سبزہ وار میں پہنچے تو وہ جو یادگار محمد وہاں کا جو حاکم تھا، اس کا وہ سبزہ وار کے قریب میں اس کے اطراف اور مضافات میں ایک باغ تھا، بہت ہی خوبصورت باغیچہ تھا۔ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی باغ میں تشریف لائے، اسی باغ میں آپ نے قیام فرمایا۔ اس باغ کے اندر ایک حوض بھی تھا، ایک تالاب بھی تھا۔ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی تالاب کے قریب عبادت میں مصروف ہو گئے، یاد الہی میں مشغول ہو گئے۔ اب یہ جو یادگار محمد جو تھا، یہ بڑا ہی بدخلق، بد اخلاق اور بڑا ہی بدتمیز قسم کا آدمی تھا، بڑا ہی یہ تند مزاج تھا، بدتمیزی گستاخی کرنے والا آدمی۔ کہ ٹہلتے ٹہلتے تفریح کرتے ہوئے اپنے باغ میں آیا تو کیا دیکھتا ہے کہ ایک درویش ہے اور اس کے باغ میں آ گئے اور عبادت میں مصروف ہو گئے۔ تو ایک
یعنی غریب نواز کو دیکھا تو یہ بالکل غصے میں آ گیا، چی بچپی ہو گیا، اور غصے میں آنے کے بعد اس نے غریب نواز کو تکلیف پہنچانے کا ارادہ کیا۔ اس نے غریب نواز کو، دیکھیں غریب نواز کی روحانی طاقت کو آپ ملاحظہ فرمائیں گے، غریب نواز تلوار لے کر نہیں آئے تھے، غریب نواز لشکر لے کر نہیں آئے تھے، غریب نواز کوئی فوج نہیں لے کر آئے تھے، غریب نواز ہندوستان آئے تھے تو روحانی طاقت لے کر آئے تھے، اخلاق نبوت کی تلوار لے کر آئے تھے، اور وہی اخلاق نبوت کو ملاحظہ کرنا ہے، اور اسی اخلاق نبوت کی تلوار سے غریب نواز نے پورے ہندوستان کو فتح فرمایا ہے۔ یہ دیکھنے جیسی بات ہے۔ یادگار محمد آیا اور اس نے غریب نواز کو تکلیف پہنچانے کا ارادہ کیا، ابھی وہ چل ہی رہا تھا، غریب نواز کے قریب آ رہا تھا کہ اتنے میں غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر ایک نظر ڈالی، نظر پڑنی تھی کہ اچانک اس کے پاؤں میں لغزش پیدا ہوئی، وہ لڑکھڑا کر بے ہوش ہو کر زمین پر گر گیا، اور تھوڑی دیر کے بعد غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے چہرے پر پانی چھڑکا تو وہ ہوش میں آیا، اور ہوش میں آیا تو اس کے دل کی دنیا بدل چکی تھی، وہ عقیدے کا فساد دور ہو چکا تھا، شیعی عقیدے رکھتا تھا، لیکن غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر جیسے ہی اس پر پڑی وہ عقیدے کی خرابی دور ہو چکی تھی، اب وہ سنی صحیح العقیدہ ہو گیا تھا، شیعیت سے اس نے توبہ کر لی، اور اس کے دل میں جو اولیاء کرام کا بغض تھا اور اولیاء کرام کی جو نفرت تھی وہ نفرت کے جذبات بھی دور ہو گئے، اور یہ جہالت کی تاریکیوں سے نکل کر روحانیت کے اجالوں میں آ گیا۔ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر نے وہ اثر کیا کہ وہ آپ کے دامن سے وابستہ ہو گیا، آپ کا عقیدت مند بن گیا، آپ سے محبت کرنے والا بن گیا، اور آپ کا مرید ہو گیا، اور جو اس کے پاس جتنے بھی خزانے تھے، جتنا بھی مال تھا، وہ سب لا کر غریب نواز کے قدموں میں ڈال دیا اور کہا حضور قبول فرمائیں۔ لیکن یہ اللہ والے، ان کو دنیا کی دولت کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہوتی۔ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ دولت کو قبول نہیں کیا، خزانوں کو قبول نہیں کیا، انکار کر دیا، بلکہ ایک جملہ ارشاد فرمایا کہ جو مال زیادتی کے طور پر اور ظلم کے طور پر کسی سے حاصل کیا جائے اس مال کو اس کے مالکوں کو واپس کر دینا چاہیے، یہ حکم دیا۔ اس حکم کو سنتے ہی یادگار محمد نے فوراً وہ سارا مال جن جن لوگوں سے لیا تھا ان کو واپس کر دیا، بلکہ اپنے لونڈی غلاموں کو بھی آزاد کر دیا، اور غریب نواز کی خدمت میں آ گیا، آپ کی تربیت میں آ گیا، اور علم حاصل کرنا شروع کر دیا۔ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو ظاہری علوم کی بھی تربیت دی اور باطنی علوم کی بھی تربیت دی، اور غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسی توجہ فرمائی کہ چند ہی دنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ولایت کا مقام عطا فرما دیا۔ جو ظاہری طور پر حکومت کرتا تھا اب وہ لوگوں کا روحانی پیشوا بھی بن چکا تھا، اب ظاہری سلطنت کا بھی تاجور بن چکا تھا۔ یہ غریب نواز کی نگاہ تھی، یہ نگاہ کرم جس پر پڑ جاتی تھی اس کے دل کی دنیا بدل جایا کرتی تھی۔ غریب نواز نے پھر اس کو اپنا جانشین بنایا، اس کو اپنا خلیفہ بنایا، اس کو اپنا خرقہ بھی عطا فرمایا، اور یہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس واقعے سے ثابت ہوتا ہے کہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیعہ سے نفرت فرماتے تھے، اور شیعہ کی روحانی طاقت کے ذریعے غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اصلاح بھی فرمائی ہے۔ یہ دیکھیں یہ یادگار محمد کا واقعہ ہمیں بتاتا ہے۔ تو شیعوں سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے، تفضیلیوں سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ان کے تعلق سے دل میں نفرت کے جذبات ہونے چاہیے، ان سے دور رہنا چاہیے، ان کی باتوں کو نہیں سننا چاہیے۔ یہ گمراہ کرتے ہیں، یہ لوگوں کو بہکاتے ہیں، یہ غریب نواز کا طریقہ نہیں ہے۔ غریب نواز تو سنی صحیح العقیدہ تھے، بلکہ سنی صحیح العقیدہ بنانے والے تھے۔ غریب نواز تو کلمہ پڑھانے آئے تھے اور 90 لاکھ کو ایک ہی سفر میں کلمہ پڑھا کے مسلمان بنا دیا تھا۔ یہ تو لوگ گمراہ کر رہے ہیں اور اسلام سے دور کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں۔ غریب نواز کا ایسا کوئی عقیدہ نہیں تھا، غریب نواز کا تو وہی عقیدہ تھا جو صحابہ کا عقیدہ تھا، جو اہل بیت اطہار کا عقیدہ تھا، جو اولیاء امت کا عقیدہ تھا، جو فقہاء اور محدثین کا عقیدہ تھا۔ غریب نواز اہل سنت و جماعت سے تعلق رکھتے ہیں، غریب نواز اہل سنت و جماعت سے تعلق رکھتے ہیں۔ اسی لیے تو ہم فخر سے کہتے ہیں، یہ بات بار بار میں عرض کرتا ہوں، ہم فخر سے کہتے ہیں کہ یہ جو گمراہ فرقے کے لوگ دیوبندی وہابی جماعتی، ان میں کوئی اللہ کا ولی ہے؟ کوئی اللہ کا ولی ہوا ہے؟ اللہ کے ولی ہوئے ہیں تو اہل سنت و جماعت میں ہی ہوئے ہیں۔ غریب نواز بھی اہل سنت و جماعت کو عطا ہوئے، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اہل سنت و جماعت میں ہی ہوئے، حضرت صابر پاک بھی اہل سنت و جماعت میں ہیں، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی بھی اہل سنت و جماعت میں ہیں، خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی بھی اہل سنت و جماعت میں ہیں، حضرت خواجہ بندہ نواز گیسو دراز بھی اہل سنت و جماعت میں ہیں، حضرت خواجہ نصیر الدین روشن چراغ دہلوی بھی اہل سنت و جماعت۔ سارے اولیاء کرام اہل سنت و جماعت ہی سے تعلق رکھتے ہیں، اور اہل سنت و جماعت کے حق ہونے کی یہ سب سے بڑی دلیل ہے کہ جتنے بھی اولیاء کرام ہوئے وہ اہل سنت و جماعت میں ہی ہوئے، ان میں کوئی اللہ کا ولی نہیں۔
گمراہ فرقوں میں کہ اللہ کا ولی ہو بھی کیسے، جب عقیدہ ہی خراب ہے تو ولایت کا مقام کیسے مل سکتا ہے، ولایت کا درجہ کیسے مل سکتا ہے؟ تو یہ شیعیت کے بھی معاملات ایسے گمراہی والے ہیں، تفضیلیوں کے بھی معاملات ایسے ہی گمراہی والے ہیں، ان سے دور رہنا چاہیے۔ بہرحال غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر کرتے ہوئے آگے بلخ میں پہنچے۔ یہ بلخ افغانستان کے اندر موجود ہے۔ یہاں پر چند دنوں تک حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت شیخ احمد حضروی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے یہاں پر قیام کیا، اور اسی قیام کے دوران ان دنوں میں بلخ شہر کے اندر ایک بڑا نامی گرامی بڑا ہی مشہور و معروف حکیم رہا کرتا تھا، فلسفہ اور حکمت کا ماہر، جس کا نام تھا ضیاء الدین، حکیم ضیاء الدین اس کا نام تھا۔ اس کو اپنے فلسفے پر اور اپنی حکمت پر بڑا ہی ناز تھا۔ جس طریقے سے آج کل جو سائنس کے ماہرین ہوتے ہیں ان کو اپنی سائنس دانی پر بڑا ناز ہوتا ہے، اور اسی سائنس کے چکر میں وہ دین اور مذہب کا بھی انکار کر دیتے ہیں، اور جب آگے بڑھتے ہیں معاذ اللہ خدا کے بھی منکر ہو جاتے ہیں۔ یہ سائنس کے ماہر ہیں، اپنے بچوں پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ آپ اسکولوں میں بھیجتے ہیں، سائنس کی تعلیم حاصل کرتے ہیں، سائنس یہ خدا سے پھرانے کی بات کرتا ہے، اور ان کا یہ عقیدہ ہے کہ کوئی خدا نہیں، دنیا کو بنانے والا کوئی نہیں، دنیا ایسے ہی وجود میں آ گئی۔ اس پر ابھی ہم دلائل پیش کر سکتے ہیں، تفسیر کے اندر ہم نے اس کو بیان کیا ہے، کیونکہ سائنس اس طریقے سے گمراہ کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ لیکن بہرحال ہم اپنے بچوں کو اگر علماء سے قریب رکھیں، ہم اپنے بچوں کو صحیح باتیں پہنچائیں، اسلام کی صحیح معلومات پہنچائیں، تو پھر وہ گمراہ نہیں ہو پائیں گے۔ اور یہ جملہ آپ یاد رکھیں کہ ہمیں قرآن و حدیث کو سائنس کے تابع کر کے نہیں دیکھنا ہے، بلکہ سائنس کو قرآن و حدیث کے تابع کر کے دیکھنا ہے۔ جو بات سائنس کی قرآن و حدیث کے مطابق ہوگی ہم اسے مانیں گے، سائنس کی جو بات قرآن و حدیث سے ٹکراتی ہوگی ہم اسے ٹھوکر مار دیں گے۔ یہ بات اپنے بچوں کے ذہن میں ڈالیں۔ تو وہ ایسا ہی تھا گمراہ شخص، حکمت و فلسفے کا بڑا خمار تھا، بڑی مہارت، اور اسی حکمت و فلسفے کے چکر میں وہ تصوف کا بھی انکار کر دیتا، اور اہل تصوف کا، صوفیاء کرام کا بھی، یہ اولیاء کرام ہی صوفیاء کرام ہیں جو تزکیہ باطن کرتے ہیں، جو دل کی صفائی کرتے ہیں، ان کو صوفیاء کرام کہا جاتا ہے۔ تو صوفیاء کرام کا بھی انکار، اور معاذ اللہ ان کے بارے میں کیا کہہ دیتا تھا وہ، یہ حکیم ضیاء الدین اولیاء کرام کے بارے میں کہتا، صوفیاء کرام کے بارے میں یہ کہتا تھا کہ عقل و تمیز سے ان کا کوئی تعلق نہیں، کیونکہ یہ فلسفہ اور سائنس اور حکمت یہ سب عقل کی باتیں کرتے ہیں، عقل میں نہیں آتا، عقل میں، اسی وجہ سے تو معجزات کا انکار کر دیتے ہیں، کرامتوں کا انکار کر دیتے ہیں یہ لوگ جو سائنس کے پیروکار ہوتے ہیں، جبکہ ان بے وقوفوں کو بتایا جائے کہ معجزہ ہوتا ہی وہ ہے جو عقل میں نہ آئے، کرامت ہوتی ہی وہ ہے جہاں تک عقل کی رسائی نہ ہو، تو پھر تم اس کو عقل کے پیمانے میں، عقل کی کسوٹی پر جانچنے کی کوشش کرو گے تو کہاں سے سمجھ میں آئے گا، پھر تو گمراہی ہو جاؤ گے۔ تو اس طرح کے معاملات ہیں۔ بہرحال حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر موجود ہیں بلخ میں، اور اس کے تعلق سے جب حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا، یہ حکیم ضیاء الدین فلسفی، اس نے ایک مدرسہ بھی بنایا ہوا تھا بلخ کے اطراف میں، جس میں یہ فلسفہ پڑھایا کرتا تھا، حکمت پڑھایا کرتا تھا۔ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ اس علاقے سے گزرے، اس کے مدرسے کے پاس سے گزرے۔ حضرت غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عادت کریمہ یہ تھی کہ سفر میں ہمیشہ اپنے ساتھ تیر کمان بھی رکھتے تھے، چکماق بھی رکھتے تھے۔ چکماق مطلب یہ پتھر ہوتا ہے ایک قسم کا جس سے چنگاری نکلتی ہے، اس سے آگ جلائی جاتی تھی پرانے زمانے میں، یہ ماچس وغیرہ نہیں ہوا کرتا تھا، تو یہ پتھر کو رگڑ کر ہی آگ جلایا کرتے تھے۔ وہ چکماق پتھر بھی غریب نواز اپنے ساتھ میں رکھتے تھے، اور نمک دان بھی اپنے ساتھ میں، جس میں نمک ہوا کرتا۔ ہمارے آپ کی طرح بہت سارے مسالے پہلے استعمال نہیں کیے جاتے تھے، اور یہ اللہ والوں کی زندگی سادگی والی زندگی ہوتی، صرف نمک ہی اپنے کھانے میں شامل کرتے، دوسرا کوئی مسالہ نہیں ہوا کرتا۔ تو غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہاں سے گزرے تو کھانے کی خواہش ہوئی، جب بھوک کا احساس ہوا تو غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگل میں سے ایک کلنگ کا شکار کیا۔ وہ سامان ساتھ میں رکھنے کا یہی مطلب تھا، تیر کمان کو ساتھ میں رکھنا، چکماق کو اور نمک دان کو ساتھ میں رکھنے کا یہی مقصد ہوا کرتا تھا کہ اگر راستے میں سفر میں بھوک لگ جائے تو کسی جنگلی جانور کا، یعنی جو حلال جانور ہے، اس کا شکار کر کے اس کو بھون کر کھا لیا جائے نمک لگا کر۔ تو چنانچہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ایک کلنگ کا شکار کیا۔ یہ ایک پرندہ ہوتا ہے جس کی گردن لمبی ہوتی، جس کی ٹانگیں بھی لمبی ہوتی، انگلش میں اس کو کرین برڈ کہا جاتا ہے۔ یہ لمبی گردن والا، یہاں یہ منہ کے پاس اس کے لال رنگ ہوتا ہے، آپ نے کہیں دیکھا ہو تو چڑیا گھر وغیرہ میں آپ نے دیکھا ہوگا۔ اس پرندے کا شکار کیا غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اپنے خادم کے حوالے کرنے کے بعد کہا
کہ اس کو بھن کر تیار کر کے رکھو، تب تک ہم نماز پڑھ لیتے ہیں۔ اور غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز میں مشغول ہو گئے۔ نماز سے کیسی محبت ہے یہ بھی غور کرنے کی ضرورت ہے۔ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھ رہے ہیں، اتنے میں وہ حکیم ضیاء الدین اپنے باغ میں آ گیا تو کیا دیکھتا ہے کہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھ رہے ہیں اور قریب میں ان کا خادم وہ کلنگ کا گوشت کاٹنے کے بعد اس کو بھن رہا ہے، اس کو پکا رہا ہے، اس میں نمک ملا رہا ہے۔ تو اس نے کیا کیا، حکیم ضیاء الدین یہ بھی وہیں قریب میں بیٹھ گیا۔ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نماز سے فارغ ہوئے تو آپ کے خادم نے وہ پرندہ آپ کی بارگاہ میں پیش کیا۔ اب وہ حکیم ضیاء الدین جو صوفیاء کرام کا انکار کرتا تھا اور یہ انکشاف اور یہ کشف کے جو معاملات اور کرامتیں جو ہوتی ہیں وہ اس کا منکر تھا، اولیاء کرام کے تصرفات کا منکر تھا۔ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھے جیسا شک ہوتا ہے ویسا ہی جواب بھی دیا جاتا ہے۔ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں جب آپ کے خادم نے وہ بھنا ہوا پرندہ پیش کیا، غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی گفتگو نہیں کی، کوئی دلیلیں نہیں دی۔ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بس اتنا کیا، دیکھیے غریب نواز کی روحانی طاقت کو ملاحظہ کرے۔ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پرندے کی ایک ران کو الگ کیا اور بسم اللہ پڑھ کر وہ ران اس کو عطا فرما دی اور کھانے کے لیے کہا اور دوسری ران کو خود تناول کرنا شروع کر دیا۔ اور جب حکیم ضیاء الدین فلسفی نے جیسے ہی اس ران کا گوشت کھایا ہے وہ بے ہوش ہو کر زمین پر گر گیا، وہ بے ہوش ہو گیا۔ اور جب اس کو ہوش آیا تو اس کے دل کی دنیا بھی بدل چکی تھی اور دل میں جو نفرت کے جذبات تھے اولیاء کرام کے تعلق سے، جو بغض تھا، جو کینہ تھا، وہ سارے جذبات دور ہو چکے تھے۔ دل میں جو اندھیرا تھا وہ اندھیرا دور ہو گیا اور ایمان کا چراغ روشن ہو گیا تھا۔ یہ غریب نواز کی نظر ایک نظر ڈالی اور دل کی دنیا کو تبدیل کر دیا۔ یہ غریب نواز ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہندوستان والوں کو ایسا ولی عطا فرمایا ہے اور ہندوستان والوں کو اس کی ضرورت بھی تھی۔ غریب نواز جیسی شخصیت کی اعلیٰ کردار والی، اعلیٰ اخلاق والی اور روحانی طاقت رکھنے والی شخصیت کی ضرورت تھی ہندوستان والوں کو، کیونکہ جس زمانے میں غریب نواز ہندوستان میں آئے یہاں انسانیت مر چکی تھی، موت کے گھاٹ اتر چکی تھی، انسانیت کا کوئی نام و نشان موجود نہیں تھا، لوگوں پر ظلم و ستم کیا جا رہا تھا اور بھید بھاؤ کے معاملات کتنے زیادہ، اونچ نیچ کے معاملات۔ صرف 4 ذات کے لوگ تھے جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتے تھے اور وہ اپنے علاوہ کو نیچ سمجھتے تھے، اچھوت سمجھتے، وہ اگر چھو بھی جائیں تو کپڑا بدل دیا کرتے تھے یا غسل کرتے تھے، یہ ان کے معاملات تھے۔ 4 ذات کے لوگ ہی بڑے مانے جاتے تھے اور عزت والے مانے جاتے تھے اور ان کے علاوہ جو بھی لوگ ہوتے جو جس بھی قوم سے تعلق رکھتا اس کو ذلیل سمجھا جاتا، یہاں تک کہ ان کے مندروں میں بھی ان کو آنے کی اجازت نہیں تھی، ان کی بستیوں میں ان کو رہنے کی اجازت نہیں تھی۔ یہ اونچ نیچ کے معاملات چل رہے تھے، یہ بھید بھاؤ چل رہا تھا، انسانیت ختم ہو چکی تھی۔ ایسے وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غریب نواز کو ہندوستان بھیجا اور غریب نواز نے آ کر اسلامی اقدار کا ڈنکا بجایا اور اسلامی مساوات کی اور برابری کی تعلیم کو عام کیا۔ اور آپ دیکھیں کہ یہی وہ ہندوستان ہے پھر جس ہندوستان میں جب مسجدیں قائم ہوئی ہیں تو اسی مسجد انہی مسجدوں میں ایک طرف اگر غلام کھڑا ہوا ہے، ایک طرف اگر نوکر کھڑا ہوا ہے تو اسی صف میں اس کا آقا بھی کھڑا ہوا ہے۔ ساری اونچ نیچ کو غریب نواز نے آ کر ختم کر دیا ہے، سارے بھید بھاؤ کو ختم کر دیا۔ یہ غریب نواز کی تعلیمات کا اثر تھا۔ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکیم ضیاء الدین پر جب نظر ڈالی تو اس کے دل کی دنیا بھی تبدیل ہو گئی۔ فوراً توبہ کر کے حضرت غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حلقہ ارادت میں شامل ہو گیا، وہ بھی آپ کا مرید بن گیا اور پھر اپنے گھر گیا۔ مرید ہونے کے بعد جو بھی حکمت اور فلسفے کی کتابیں تھیں ساری کتابوں کو اٹھایا اور لے جا کر دریا میں پھینک دیا۔ پھر غریب نواز کی بارگاہ میں آ کر وقف ہو گیا، غریب نواز کی بارگاہ ہی میں رہنے لگ گیا اور غریب نواز کی نگاہ ایسی اس پر پڑی، غریب نواز نے اس کی ایسی تربیت فرمائی کہ جو پہلے فلسفے اور حکمت کی باتیں کیا کرتا تھا اب وہ اسرار الہی کی باتیں کرنے لگ گیا، اب وہ ذکر و فکر میں مشغول ہو گیا، اللہ کی عبادت میں مشغول ہو گیا۔ غریب نواز نے اس کو بھی اپنا خلیفہ بنایا اور اس کو بھی وہاں کی مخلوق کے لیے ان کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے مامور فرمایا۔ اور جب غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ واقعہ جب شہر میں مشہور ہوا، بلخ کے لوگوں کو اور اطراف کے لوگوں کو جب پتہ چلا کہ حکیم ضیاء الدین جیسا بڑا فلسفی اور بڑا حکمت کا ماہر یہ غریب نواز کے ہاتھ پر توبہ کر چکا ہے تو غریب نواز کی تو دھوم مچ گئی، آپ کی شہرت ہو گئی، لوگ جوق در جوق آپ کی بارگاہ میں حاضر ہونے لگ گئے، آپ کی قدم بوسی کے لیے حاضر ہونے لگ گئے اور غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کرنے کے لیے ہر وقت ایک تانتا بن گیا۔ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر حکیم ضیاء الدین کو وہاں کی ضرورت محسوس کرتے ہوئے اس کی روحانی تربیت بھی کی، ظاہری تربیت بھی کی اور وہاں کے لوگوں کی رشد و ہدایت کی تاکید کر کے آپ آگے بڑھ گئے۔
غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب بلخ سے سفر کر کے سمرقند پہنچے۔ سمرقند کا علاقہ ازبکستان میں ابھی موجود ہے، ازبکستان کے اندر یہ علاقہ موجود۔ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں پر تشریف لائے۔ اب یہاں پر بھی ایک واقعہ جو میں پہلے بیان کر چکا ہوں، اگر آپ کو یاد ہو تو میں شروع کروں گا، اگر آپ نے اس وقت توجہ سے سنا ہوگا تو وہ واقعہ آپ کو یاد آ جائے گا۔ یہاں پر غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمرقند آنے کے بعد حضرت خواجہ فقیہ ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مکان کے قریب آپ نے قیام فرمایا، اور اسی جگہ پر ایک مسجد تعمیر ہو رہی تھی۔ وہ مسجد تعمیر ہو رہی تھی۔ اب اس مسجد کی سمت قبلہ کے بارے میں ایک شخص کو اعتراض تھا، یعنی مسجد کی جو دیوار قبلہ بنائی جا رہی تھی تو ایک شخص کو اس پر سوال تھا کہ یہ صحیح سمت میں نہیں بنی، قبلے کے ڈائریکشن میں نہیں بنی ہے، اس کو ٹیڑھا بنایا گیا ہے، اس کو اعتراض تھا۔ لوگوں نے اس کو خوب سمجھایا لیکن وہ سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہوا۔ غریب نواز کو بلایا گیا، غریب نواز نے بھی اس کو سمجھایا لیکن آپ کی بات بھی نہیں مانی۔ تو دیکھیں یہ اللہ والے ہوتے ہیں، جب یہ اپنی پر آتے ہیں تو ان کے انداز نرالے ہوتے ہیں، پھر سمجھانے کا انداز بھی ویسا ہوتا ہے۔ اگر یوں نہیں سمجھتا، اگر ظاہری طور پر ظاہری دلائل سے بات سمجھ میں نہیں آتی تو پھر یہ اللہ والے اپنی روحانی طاقت کا استعمال کرتے ہیں۔ پھر کیا ہوا، غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ نے اس کی گردن کو پکڑا اور ادھر کیا قبلے کی دیوار کی طرف، کہا دیکھ کیا نظر آتا ہے۔ قبلے کی دیوار کی طرف اس کا چہرہ کرنے کے بعد غریب نواز پوچھتے ہیں دیکھ کیا نظر آتا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ حضور خانہ کعبہ نظر آتا ہے، خانہ کعبہ نظر آتا ہے۔ یہ دیکھیے یہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگاہ ایک ہی توجہ میں، غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سمرقند سے لے کر مکہ مکرمہ تک بیچ میں جتنے بھی پردے تھے، بیچ میں جتنے بھی حجابات تھے، سارے پردوں کو اور سارے حجابات کو اٹھا دیا اور سمرقند میں رہتے ہوئے اس شخص کو خانہ کعبہ کا دیدار کرا دیا۔ یہ غریب نواز کی کرامت ہے۔ تو اب ہمارا آپ کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے، الحمدللہ ہے، کہ غریب نواز اجمیر میں رہتے ہوئے ہم کو ملاحظہ کرتے ہیں اور ہماری حاجتوں کو پورا بھی کرتے ہیں، ہماری فریاد رسی بھی فرماتے ہیں۔ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے بعد غزنین پہنچے۔ یہ وہی غزنین ہے جہاں کا بادشاہ سلطان محمود غزنوی تھا، لیکن اس وقت تک وہ بادشاہوں کی یہ سب معاملات، بادشاہوں کا اقتدار ختم ہو چکا تھا۔ غزنوی بادشاہوں کے معاملات ختم ہو چکے تھے، ظاہری حکومت وہ ختم ہو چکی تھی اور لیکن روحانی حکومت قائم تھی۔ اس وقت ایک اللہ کے ولی تھے شمس العارفین حضرت خواجہ عبد الواحد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، وہ وہاں پر رہتے تھے، بڑے پائے کے بزرگ ہیں، مشائخ کبار میں آپ کا شمار ہوتا ہے۔ غریب نواز ان کی بارگاہ میں بھی حاضر ہوئے اور آپ کی صحبت سے فیض حاصل کیا، پھر آگے بڑھے۔ اب آگے بڑھ کے غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب افغانستان پورا ختم ہو گیا، اب کون سا علاقہ آئے گا؟ پاکستان۔ یہ اس وقت ہندوستان میں ہی تھا، بعد میں الگ ہو گیا۔ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے سفر کرتے ہوئے لاہور تشریف لائے اور لاہور میں حضرت داتا گنج بخش حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کا مزار پاک موجود۔ یہ غریب نواز سے بھی پہلے کے بزرگ ہیں، ہندوستان میں غریب نواز سے بھی پہلے تشریف لائے۔ اب غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے مزار پر حاضر ہوئے، یعنی ظاہری طور پر حیات نہیں تھے، مزار پاک تھا۔ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مزار پر حاضر ہوئے، وہاں اعتکاف کیا اور چلہ فرمایا۔ چلہ کرنے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ 40 دن تک عبادت میں مصروف رہنا۔ اور یہ اللہ کے ولی کے مزار پر جو دوسرے اولیاء کرام اور بزرگان دین جو چلہ کرتے تھے، اس کا کیا مقصد ہوتا تھا؟ کہ ان کی بارگاہ میں رہ کر عبادت کریں گے تو ان کا فیض حاصل ہوگا، ان کا فیض حاصل ہوگا۔ تو غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مزار پر چلہ کیا، یعنی 40 دن وہاں پر عبادت میں اور اعتکاف میں گزارے۔ آج بھی لاہور میں حضرت داتا گنج بخش کے مزار کے قریب وہ حجرہ موجود ہے، یادگار کے طور پر اس کو باقی رکھا گیا، جس حجرے میں غریب نواز نے چلہ فرمایا تھا۔ میں یہ بات پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ یہ چلے صرف گھومنے کی جگہ نہیں ہوتی، یہ مزارات بھی صرف گھومنے پھرنے کی جگہ نہیں ہوتی، اس سے ہمیں کچھ سبق بھی تو حاصل کرنا چاہیے۔ ہم اللہ کے ولیوں کے مزارات پر حاضر ہوتے ہیں تو ہماری زندگی میں کوئی تبدیلی بھی تو آنی چاہیے۔ بھائی اجمیر جا کر آ گئے، پہلے جو گناہ کرتے تھے اب بھی کرتے ہیں، تو کیا مطلب ہوا؟ غریب نواز سے محبت کا دعویٰ ہے لیکن غریب نواز کے طریقے پر تو عمل نہیں ہے۔ اور یہ چلے جو ہوتے ہیں یہ بتا رہے ہوتے ہیں اپنی زبان حال سے، یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ کے ولی نے یہاں پر 40 دن تک عبادت کی ہے، تو ان کا ماننے والا ہے تو کم سے کم 5 وقت کی نماز تو پڑھ۔
کم سے کم 5 وقت کی نماز تو پڑھ. تجھے چلا کرنے کے لیے نہیں کہا جا رہا ہے, تجھے ہزاروں رکعتیں نفل پڑھنے کے لیے نہیں کہا جا رہا ہے. جو 5 وقت کی نمازیں فرض ہے, جو ضروری ہے, وہ تو پڑھ. اگر تو اللہ کے ولیوں کا ماننے والا, تو اللہ کے ولیوں سے جو محبت ہمیں ہے, اس محبت کا یہ تقاضا ہے کہ ہم نیک, نمازی, متقی, پرہیزگار بن جائیں, خدا سے ڈرنے والے بن جائیں. اس کی ضرورت ہے, اس کی سخت ضرورت ہے. ہم پر جو مصیبتیں آ رہی ہیں, ہم پر جو ظالم بادشاہ مسلط کر دیے گئے, اور ہمیں جو دنیاوی اعتبار سے ناکامیاں دیکھنے کو مل رہی ہے, یہ ہمارے گناہوں کا نتیجہ ہے. یہ ہمارے گناہوں کا نتیجہ. جو 22 تاریخ کو ہونے والا ہے, یہ بھی آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے. یہ کیا, یہ ہماری ناکامی نہیں تو اور کیا ہے؟ مسجد کو توڑ دیا گیا, وہاں مندر بن چکا ہے. یہ ہماری بہت بڑی ناکامی ہندوستان کے مسلمانوں کی. اور یہ کیوں ہوا؟ یہ ایمان کی کمزوری کی وجہ سے ہوا ہے. بہرحال اس پر گفتگو کرنے کا بھی وقت نہیں. غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں مزار شریف پر 40 دن تک رہے. حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. اور پھر جب وہاں سے روانہ ہونے لگ گئے, تو آپ نے وہیں پر یہ شعر پڑھا تھا, جو شعر آج بھی حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مزار پر لکھا ہوا ہے. کیا ہے وہ شعر؟ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا. گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا, یعنی پوری دنیا کو فیض کا خزانہ عطا فرمانے والے اور نور خدا کے مظہر ہیں. نور خدا کون ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, ان کے مظہر ہیں. یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عادتوں اور سیرت پر, آپ کے طریقوں پر, آپ کی سنتوں پر عمل کرنے والے ہیں. مظہر نور خدا ہیں. ناقصارا پیر کامل, کاملارا رہنما, یعنی جو ادھورے آپ کی بارگاہ میں آتے ہیں, ان کے لیے پیر کامل ہے, یعنی ان کو پورا کر دیا کرتے ہیں. اور جو مکمل, پہلے سے مکمل ہو کر آتے ہیں, ان کے لیے رہبر اور رہنما کی حیثیت رکھتے ہیں. یہ شعر غریب نواز نے حضرت داتا کے دربار میں پڑھا تھا. اس شعر کو آج بھی باقی رکھا گیا اور اس کو لکھ دیا گیا ہے کتبے کے اوپر. یہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ. اب یہاں سے آگے بڑھے تو پنجاب میں تشریف لائیں. پنجاب میں ایک علاقہ ہے جس کا نام ہے سمانا. یہ پٹیالہ کے قریب ہے. غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہاں پر آئے پٹیالہ میں, وہ سمانا علاقے میں, تو پرتھوی راج چوہان کے سپاہی پہلے ہی سے وہاں پر موجود تھے. سوچنے جیسی بات ہے کہ غریب نواز پہلی مرتبہ ہندوستان آئے, اس سے پہلے کوئی تعارف نہیں ہوا تھا, کوئی جان پہچان نہیں, لیکن پرتھوی راج چوہان کے وہ سپاہی پہلے ہی سے موجود. بڑا تعجب خیز واقعہ ہے. اور ایسا نہیں کہ وہ سپاہی خالی ایسے ہی گشت کرنے کے لیے آ گئے ہوں گے, نہیں, بلکہ باقاعدہ غریب نواز کو گرفتار کرنے کے لیے ان کو بھیجا گیا. تو اب پرتھوی راج چوہان کو کیسے پتا چلا کہ غریب نواز آنے والے ہیں؟ یہ بھی تو سوال. اور دوسری تعجب والی بات کہ ان سپاہیوں کے ہاتھ میں غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شبیہ موجود تھی, یعنی غریب نواز کا اسکیچ موجود تھا. اسکیچ سمجھتے نا آپ لوگ, وہ پینٹروں سے وہ ایک چھوی تیار کروائی جاتی کسی شخص کی. جیسے ابھی وہ پولیس اسٹیشن وغیرہ میں چلتا ہے, کسی مجرم کو اگر کسی گواہ نے دیکھا, چشمدید گواہ, تو اس سے اسکیچ تیار کروایا جاتا ہے. تو یہاں غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجرم نہیں ہے. غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو مجرموں کو جرم سے چھٹکارا دینے کے لیے آئے تھے. یہ تو سمجھانے کے لیے کہا گیا. غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسکیچ ان کے پاس موجود تھا. یہ کیسے؟ تو کہا جاتا ہے کہ پرتھوی راج چوہان کی جو ماں تھی وہ بہت بڑی جوتشی تھی. شیطان اس کو سب سکھاتے تھے, شیطان سب اس کو بتاتے تھے. جنات سے وہ مدد لیتی, دیوی دیوتاؤں سے وہ مدد لیتی. دیوی دیوتاؤں کا مطلب وہ نام لیتی تھی. اب وہ رانی جو تھی وہ بہت بڑی جوتشی تھی, اور اس نے اپنی اس ودیا کے ذریعے سے, اپنے اس علم کے ذریعے سے پہلے ہی معلوم کر لیا تھا کہ غریب نواز آنے والے ہیں. تو اس نے اپنے بیٹے کو پرتھوی راج چوہان کو 12 سال پہلے ہی بتا دیا تھا. کتنے سال پہلے؟ غریب نواز کے آنے سے 12 سال پہلے ہی بتا دیا تھا کہ ایک درویش آئے گا, ایک فقیر آئے گا, اور اس کی وجہ سے تیری حکومت ختم ہو جائے گی, تیری بادشاہت ختم ہو جائے گی. اور بعض تذکرہ نگاروں نے ایک واقعہ اور لکھا ہے کہ یہ رانی جب جس محل میں رہتی تھی, ایک مرتبہ کیا ہوا کہ اس محل پر ایک مرغا آ کر بیٹھا, ایک مرغ آ کر بیٹھا, اور اس نے بانگ دی. وہ بانگ دینے لگا, مرغا جو آواز کرتا ہے وہ بانگ دینے لگ گیا. اب یہ جو عورت تھی, جو رانی کی, پرتھوی راج چوہان کی ماں, یہ پرندوں کی بولی کو بھی سمجھا کرتی تھی, سمجھ لیا کرتی تھی, جانتی تھی. جب مرغ کی بانگ کو اس نے سنا تو وہ سمجھ گئی کہ وہ کیا کہہ رہا ہے. اس کو مارنے کے لیے بڑھی تاکہ اس کو ہلاک کر دے, لیکن وہ بچ کے نکل گیا, اور اس کو یہ ہلاک نہیں کر پائی, اس کو مار نہیں پائی. پھر اس میں پرتھوی راج چوہان کو بلایا اور اس سے کہا کہ ان قریب ایک مرد درویش آئے گا, اور یہاں اس سرزمین میں اسلام کا دورہ ہو جائے گا, اور اس سرزمین میں تمہاری حکومت ختم ہو جائے گی, تمہارا راج پاٹ ختم ہو جائے
جائے گا، اب اسلام کی حکومت یہاں پر قائم ہو جائے گی۔ وہ درویش آئے گا اور پھر اس کا حلیہ لکھ کر اسی عورت نے، پرتھوی راج چوہان کی ماں ہی نے اپنی ودیا کے ذریعے سے غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حلیہ لکھ کر آپ کے چہرے مہرے کے بارے میں معلومات لکھ کر پرتھوی راج چوہان کو دیا تھا، اور یہی وہی تصویر تھی، یہ وہی شبیہ اور اسکیچ تھا جو اس نے اپنے سپاہیوں کو دے دیا تھا۔ اور سپاہیوں کو پہلے ہی سے یہ پریشان ہو گیا، جب غریب نواز کے بارے میں سنا تھا تو فکر مند رہنے لگا، تو پہلے ہی سے اس نے سپاہیوں کو شمالی مغربی سرحدوں پر بھیج دیا تھا کہ وہاں پر یہ پہرا دیتے رہیں، اور کوئی بھی ان علامتوں کے ساتھ کوئی فقیر آئے، ان نشانیوں کے ساتھ اگر کوئی فقیر آئے اور جس کا حلیہ ایسا ہو جو اس تصویر کے اندر بیان کیا گیا، تو فوراً اس کو گرفتار کر لیا جائے تاکہ حکومت کا زوال ٹل جائے، تاکہ یہ حکومت ختم نہ ہونے پائے۔ لیکن یہ دنیا دار اپنی کوششیں کر لیں، کہتے ہیں نا وہ شعر، مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ تو اللہ کو تو یہی منظور تھا کہ ہندوستان میں اسلام پھیلے اور غریب نواز کے ذریعے پھیلے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے غریب نواز کی حفاظت فرمائی۔ غریب نواز جب سمانہ تشریف لائے تو یہ سپاہی غریب نواز کے پاس پہنچ گئے اور بڑے ہی ہمدرد اور خیر خواہ بنتے ہوئے کہنے لگے کہ آپ دور سے سفر کر کے آ رہے ہیں، آپ بزرگ معلوم ہوتے ہیں، یہ شہر آپ کے لیے اجنبی ہے، آپ ہمارے ساتھ چلیں، ہم آپ کے لیے ٹھہرنے کا انتظام کر دیں گے، معقول انتظام کر دیں گے۔ لیکن غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مراقبہ فرمایا اور توجہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار سے یہ ہدایت ہوئی اور رہنمائی کی گئی کہ معین الدین، ان کی بات کا اعتبار نہ کرنا، ان کی بات پر بھروسہ نہ کرنا، یہ تمہیں گرفتار کرنے کے لیے آئے ہیں۔ چنانچہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی پیشکش کو ٹھکرا دیا اور آگے روانہ ہو گئے، ان کی بات کو نہیں مانا۔ غریب نواز کو پتہ چل گیا تھا کہ یہ غلط ارادے سے آئے ہیں۔ پھر غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر کرتے ہوئے دہلی پہنچے۔ یہ بہت لمبے بہت سارے واقعات ہیں، یہ آخری بات عرض کر کے میں اپنے دوسرے ٹاپک پر آ جاؤں گا۔ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ دہلی تشریف لائے، کیونکہ دیکھیں ابھی دہلی تو یہ سفر کا حصہ ہے، کیونکہ منزل مقصود تو اجمیر تھی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اجمیر بھیجا تھا، اب دہلی سے اجمیر کیسے تشریف لاتے ہیں اور اجمیر میں کون سے واقعات پیش آئے، وہ پھر کبھی کسی موقع پر بیان کریں گے۔ دہلی میں کیا ہوا اس کو ہم بیان کر دیتے ہیں۔ دہلی میں غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ بالکل راج محل کے سامنے مقیم ہوئے۔ بادشاہ کا جو محل تھا دہلی میں، کھانڈے راؤ کا محل تھا، راجہ اس کا نام تھا کھانڈے راؤ، اس کے محل کے سامنے ہی غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سکونت اختیار کی، وہیں پر خیمہ لگا دیا، وہیں پر رہنے لگ گئے۔ اس کے قریب ہی میں ایک بہت بڑا بت خانہ تھا، ایک بہت بڑا مندر تھا۔ اب ظاہر سی بات ہے ایک فقیر اور ایک درویش کی موجودگی ان کو پسند کیسے آ سکتی تھی؟ تو حضرت غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موجودگی اور آپ کا وہاں پر رہنا اور سکونت اختیار کرنا ان کو ناگوار ہوا۔ لیکن روحانی طاقت، یہ روحانی دبدبہ تھا، آپ کے روحانی روب و دبدبے کی وجہ سے کسی کے اندر کچھ کہنے کی جرات نہیں ہوئی اور کسی کے اندر تکلیف پہنچانے کی ہمت نہیں ہوئی۔ تو پھر کیا ہوا، یہ سب مل کر شہر کے بڑے بڑے لوگ، شہر کے بڑے بڑے شرافت والے، عزت والے لوگ، اور وہ مندر کے پجاری، اس مندر میں جو پنڈت وغیرہ رہا کرتے تھے، وہ سب مل کر کھانڈے راؤ کے پاس گئے اور کھانڈے راؤ کے پاس جانے کے بعد کہنے لگے کہ یہ فقیر آ کر ہمارے مندر کے پاس رہنے لگا ہے اور یہ فقیر یہاں رہتا ہے، اس کی وجہ سے ہمیں بہت تکلیف ہو رہی ہے، دیوتاؤں کو تکلیف ہو رہی ہے، جو مٹی کے بنے ہوئے، سوچنے جیسی بات۔ وہ کیا کہتا ہے بے وقوف کہ دیوتاؤں کو تکلیف ہو رہی ہے، ان کو پہلی فرصت میں یہاں سے نکالا جائے، ان کو پہلی فرصت میں شہر بدر کر دیا جائے، ورنہ دیوتاؤں کا قہر تم پر نازل ہوگا اور دیوتاؤں کے قہر کی وجہ سے تمہاری سلطنت تباہ و برباد ہو جائے گی، تمہاری حکومت یہ برباد ہو جائے گی۔ اور یہ قوم ایسی ہے نا، غیر مسلموں کی قوم بڑی ہی توہم پرست ہے، وہم والی قوم ہے۔ تو وہ بادشاہ کا بھی معاملہ ایسا تھا، وہ ان کی باتوں میں آ گیا، وہ بے وقوفوں کی باتوں میں آ گیا اور فوراً اپنے سپاہیوں کو روانہ کیا کہ ان درویشوں کو، فقیروں کو شہر سے باہر نکال دیا جائے۔ لیکن اس کو معلوم نہیں تھا کہ وہ فقیر کیسی روحانی طاقت کا مالک ہے اور وہ کیسی اخلاق نبوت کی تلوار لے کر آیا ہے، اس کو ایسے ہرانا ممکن نہیں ہے۔ جب یہ سپاہی غریب نواز کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو غریب نواز سے گفتگو ہونے لگ گئی، غریب نواز ان سے بات چیت کرنے لگ گئے۔ وہ غریب نواز کی گفتگو، آپ کی سادگی اور آپ کی نصیحتوں کا ان سپاہیوں پر ایسا اثر ہوا،
ایسا اثر ہوا کہ وہ سارے کے سارے سپاہی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے. وہ سارے کے سارے سپاہی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے. دیکھیں بھگانے کے لیے بھیجا تھا اور شہر بدر کرنے کے لیے, ضلع وطن کرنے کے لیے بھیجا تھا. جو بھگانے کے لیے آئے تھے وہ خود غلام بن گئے ہیں اور حلقہ بگوش اسلام ہو گئے, کلمہ پڑھ لیا ہے. یہ غریب نواز کی روحانی طاقت تھی. تلوار کا استعمال بھی نہیں کیا ہے, بس چند جملے ارشاد فرمائے اور نگاہ کرم ڈالی ہے تو دل کی دنیا تبدیل ہو گئی. یہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پھر کیا ہوا؟ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اب وہ جو بادشاہ جو کھانڈے راؤ تھا اس کو جب پتا چلا کہ جن سپاہیوں کو بھیجا تھا وہ سپاہی تو مسلمان ہو گئے, وہ سپاہی تو کلمہ پڑھ لیے ہیں, اور پھر یہ چیز پورے شہر کے اندر مشہور ہو گئی. اب پورے شہر کے اندر جب یہ بات مشہور ہو گئی کہ ایک فقیر آیا ہے جو بڑی تاثیر رکھتا ہے, جس کی باتوں میں بڑا اثر ہے, لوگ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہونے لگ گئے. مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ ہونے لگ گیا. دہلی میں مسلمانوں کی ایک کثیر تعداد جمع ہو گئی اور لوگ حلقہ بگوش اسلام ہونے لگ گئے. لیکن غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آخری منزل دہلی نہیں بلکہ آخری منزل کیا تھی؟ یہ اجمیر شریف. اس لیے غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ دہلی میں اپنے مرید اور خلیفہ, اپنے جانشین حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو لوگوں کی رشد و ہدایت کی تاکید کر کے اجمیر کی طرف روانہ ہو گئے. اور جب اجمیر آئے ہیں تو اس وقت یہاں پر پرتھوی راج چوہان کی حکومت تھی. پرتھوی راج چوہان کے ساتھ کیا معاملات ہوئے ہیں اور کیسے کیسے واقعات پیش آئے, یہ ایک سلسلہ ہے. انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ہم آئندہ کبھی شامل کریں گے. ہم اپنے دوسرے ٹاپک کی طرف آتے ہیں. آپ نے پوسٹر میں ملاحظہ کیا ہوگا, پوسٹر میں ہیڈنگ کیا ڈالی ہوئی ہے؟ جشن غریب نواز و عرس سرکار امانت علی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہما. تو ہم ان بزرگ کا بھی تھوڑا سا تذکرہ کر لیتے ہیں. سرکار امانت علی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کون ہیں؟ سب سے پہلے اس کو جان لیں. یہ حضرت سرکار ربانی سید محمد عبد الرب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے والد ماجد ہیں, اور حضرت محبوب العلماء سید محمد عبد المعبود ربانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے دادا جان ہیں, اور حضور مفسر قرآن حضرت سید غازی ربانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پردادا ہیں. سرکار امانت علی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, سرکار امانت علی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, یہ دیکھیں کیسے پائے کے بزرگ ہیں کہ آپ کو محدث باندوی کہا جاتا ہے. محدث کون ہوتا ہے؟ محدث وہ ہوتا ہے جو علم حدیث میں مہارت رکھتا ہے. تو سوچیں کہ آپ علم حدیث میں کیسی مہارت رکھتے ہوں گے کہ آپ کو محدث باندوی کہا جاتا ہے. واقعات تفصیل کے ساتھ بیان کرنے کا موقع نہیں, صرف ایک واقعہ بیان کروں گا جس سے آپ کو سرکار ربانی کے مرتبے کا بھی پتہ چل جائے گا اور آپ کے والد ماجد سرکار امانت علی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مقام و مرتبے کا بھی پتہ چل جائے گا. لیکن سرکار امانت علی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نام کے ساتھ ربانی نہیں لگتا ہے. یہ ہمارے شاگرد یہ عزیزم احمد, انہوں نے وہاں وہ بورڈ پر لکھتے وقت ہم سے پوچھا کہ سرکار امانت علی ربانی لکھنا ہے کہ نہیں لکھنا. میں نے کہا نہیں لکھ سکتے, ربانی یہاں نہیں لکھ سکتے. میں نے کہا کیوں؟ اب انہوں نے پوچھا کیوں نہیں لکھ سکتے, تو میں نے کہا کہ ربانی جو یہ نسبت ہے اس کی شروعات سرکار ربانی سے ہوئی ہے. سید محمد عبد الرب, ان کے نام میں رب آتا تھا, اسی کی طرف نسبت کرتے ہوئے اس سلسلے میں یہ نسبت کا اضافہ ہوا ربانی. ورنہ یہ سلسلہ پہلے قادری مجددی سلسلہ کہلاتا تھا. یہ سلسلہ آج بھی قادری مجددی ہے, لیکن سرکار ربانی کی ذات بابرکات سے اس میں ایک اور نسبت کا اضافہ ہو گیا, وہ ہے ربانی. لیکن سرکار امانت علی کے زمانے میں یہ نسبت موجود نہیں تھی, آپ قادری مجددی تھے, اس لیے ہم ان کے نام کے ساتھ ربانی نہیں لگاتے ہیں. سرکار امانت علی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, یہ واقعہ سرکار ربانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ خود بیان کرتے ہیں, اور اس میں ہمارے لیے بھی بہت ساری نصیحتیں ہیں, بہت ساری سیکھنے کی باتیں. سرکار ربانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ ابا جان حضرت سرکار امانت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پورے ہندوستان میں دورے ہوا کرتے تھے, تبلیغی دورے ہوا کرتے, پروگرامات ہوتے تھے, لوگ بلاتے. مدراس میں بھی آپ کے پروگرام ہوتے تھے, حیدرآباد بھی آپ تشریف لے جاتے, اور جب حیدرآباد تشریف لے جاتے تو ڈھائی مہینے تک آپ کا وہاں پر قیام رہتا تھا. لوگوں کی خواہش ہوتی تھی, لوگوں کی یہ تمنا ہوتی تھی کہ حضرت زیادہ سے زیادہ ہمارے یہاں پر قیام فرمائیں, ہمارے یہاں پر رکیں, کیونکہ اس سے کم میں ان کو تسلی نہیں ہوتی تھی, وہ فیض حاصل کرنا چاہتے تھے. اس لیے سرکار امانت علی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب حیدرآباد تشریف لے جاتے تو ڈھائی مہینے تک وہاں پر قیام فرماتے تھے, اور اس وقت جو حیدرآباد کا جو نواب تھا اس کے محل میں آپ کا قیام ہوا کرتا تھا. حیدرآباد کے نواب کے محل میں آپ کا قیام ہوتا تھا. تو کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ سرکار ربانی خود فرماتے, ایک مرتبہ میں خود سرکار امانت علی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ساتھ میں حیدرآباد گیا. اب حیدرآباد کا معاملہ یہ کہ دن سے صبح سے لے کر شام تک, رات دیر تک لوگ ملاقات کرنے کے لیے آتے رہتے تھے, فیض حاصل کرنے کے لیے آتے رہتے تھے سرکار امانت علی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں. تو میں دیکھتا تھا کون کون آتا ہے. اس میں ایک بزرگ بھی آتے تھے جو بہت بڑے عامل تھے,
روحانی عملیات کے ماہر تھے. میں ان کو دیکھتا اور بار بار آنے جانے کی وجہ سے ان کے ساتھ میری جان پہچان بھی ہو گئی تھی. اور پھر میں نے نواب کے درباریوں سے بھی ان کے بارے میں معلومات حاصل کی تو انہوں نے بھی ان کی بڑی تعریف کی کہ یہ عملیات میں بڑے ماہر ہیں, روحانی عمل کے اعتبار سے بڑی زود اثری رکھتے ہیں, یعنی ان کے عمل میں بہت جلدی اثر ہوتا ہے. تو سرکار ربانی کہتے ہیں کہ میں متاثر ہوا تو میں نے ان کا ایڈریس معلوم کیا, ان کا پتہ معلوم کیا اور حضرت سرکار امانت علی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی اجازت لے کر میں ان کے گھر چلا گیا. وہ عامل صاحب کے گھر پر چلا گیا, بزرگ کے گھر پر چلا گیا اور ان سے ان کے عمل کے تعلق سے گفتگو ہونے لگ گئی. اب وہ جو عامل صاحب جو تھے, جو بزرگ تھے, وہ حاضرات کا عمل کرنے میں بھی بڑے ماہر تھے. حاضرات کا عمل کیا ہوتا ہے؟ یہ جنات کو تابع کرنے کا عمل ہوتا ہے. جنات کو مطیع و فرما بردار, وہ موکل ہوتے ہیں نا, موکل سنا ہوگا آپ نے, تو جنات کو تابع کرنے کا عمل ہوتا ہے. سرکار ربانی کہتے ہیں کہ مجھے بھی اس عمل سے بڑا لگاؤ تھا, خاصا لگاؤ تھا, اور میں بھی یہ عمل سیکھنا چاہتا تھا. تو میں نے یہ بات ان کی بارگاہ میں عرض کی, وہ بزرگ عامل کی بارگاہ میں, تو انہوں نے بھی اس کا تذکرہ شروع کر دیا اور اس کے بارے میں مجھے معلومات دی اور مجھے انہوں نے مشورہ دیا کہ آپ بھی یہ عمل کرنا شروع کر دیجیے. یعنی سرکار ربانی کو وہ بزرگ عامل جو ہیں, روحانی عمل کرنے والے, یہ جنات والا, جنات کو تابع کرنے والا عمل کرنے کا مشورہ دے رہے ہیں. اب سرکار ربانی کہتے ہیں کہ چونکہ والد ماجد کا قیام 2.5 مہینے تک رہتا تھا, کافی ٹائم تھا, یعنی وہ 40 دن کا ہوتا ہے عمل. جنات کو تابع کرنے کا جو عمل ہوتا ہے سورہ جن کا عمل ہے, تو یہ عمل جو ہوتا ہے یہ 40 دن کا, تو 2.5 مہینے میں تو آرام سے ہو سکتا ہے. تو انہوں نے سوچا کہ یہی رہتے ہوئے, یعنی حیدرآباد میں رہتے ہوئے ہی یہ عمل میں کرنا شروع کر دیتا ہوں اور یہیں پر یہ چلہ مکمل کر لوں گا. تو وہ کہتے ہیں سرکار ربانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہ میں روزانہ اپنے کمرے میں جاتا, قیام گاہ میں جو میرا خاص کمرہ جو مجھے دیا گیا تھا اس میں جاتا اور مصلی بچھا کر یہ عمل کرنا شروع کر دیتا. لیکن آپ یہ بات یاد رکھیں کہ یہ عمل کرنا آسان نہیں ہے, ہر کس و ناکس کی بات نہیں ہے. جنات ایسے ہی تابع نہیں ہو جاتے, جنات ایسے ہی مطیع و فرما بردار اور موکل نہیں بن جاتے, وہ اس سے پہلے بہت ساری رکاوٹیں پیدا کرتے ہیں. جنات تابع ہونے سے پہلے بہت ساری رکاوٹیں یہاں تک کہ قتل کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں. یہ یاد رکھیں گے آپ بات, یہ عام انسانوں کے بس کی بات نہیں ہے, یہ کسی دوسرے بزرگ کی نگرانی میں ہو تو ممکن ہے, لیکن ہر کسی کو یہ کرنا بھی نہیں چاہیے, بات ذہن میں رکھیں گے. تو اب کیا ہوا, سرکار ربانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں, دیکھیں اب سرکار ربانی کے مقام و مرتبے کو بھی ذہن میں رکھیں کہ اتنا بڑا مقام و مرتبہ, تب بھی دیکھیں کیسا معاملہ آپ کے ساتھ پیش آیا جنات کا, آگے آپ اس کو ملاحظہ کریں گے. تو وہ چلا کرنا شروع کر دیا. فرماتے ہیں کہ جیسے ہی 21 یا 22 دن گزرے تھے, جنات نے حملہ کیا اور جنات نے میرے دل میں یہ پختہ ارادہ پیدا کر دیا, یہ پختہ ارادہ میرے دل میں ڈال دیا کہ 40 دن مکمل ہو گئے. یہ دیکھیں بہکانے کی کوشش, یہ جنات اس طریقے سے رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں. تو وہ سرکار ربانی فرماتے ہیں کہ جنات نے میرے دل میں یہ ارادہ ڈالا کہ 40 دن مکمل ہو گئے ہیں, اب اس عمل کو بند کر دیا جائے. چنانچہ میں نے یقین کر لیا اور مجھے بھی یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ 40 دن مکمل ہو چکے ہیں, تو میں نے وہ چلہ وہیں پر چھوڑ دیا, اس عمل کو وہیں پر بند کر دیا, اور جو کھانے پینے کا جو پرہیز کر رہا تھا وہ پرہیز بھی چھوڑ دیا, کیونکہ اس میں کھانے پینے میں بھی پرہیز کرنا پڑتا ہے, گوشت وغیرہ سے بچنا پڑتا ہے. تو کہتے ہیں وہ پرہیز بھی میں نے چھوڑ دیا. جبکہ 40 دن مکمل نہیں ہوئے تھے, 24 یا 25 دن ہی ہوئے تھے. سرکار ربانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اس کے دوسرے دن ہی جب میں نے یہ عمل بند کیا اور جو پرہیز تھا وہ پرہیز چھوڑ دیا, اس کے دوسرے دن کا ہی واقعہ کہ میں شام کو عصر کی نماز کے بعد تفریح کرنے کے لیے, ٹہلنے کے لیے نکلا, گھوڑے پر سوار ہو کر نکلا, اور ساتھ میں وہ گھوڑے کا نگہبان بھی تھا جس کو سائس کہا جاتا ہے, وہ گھوڑے کا نگہبان بھی ساتھ میں چل رہا تھا. اور سرکار ربانی فرماتے کہ میری عادت ہے کہ میں ہمیشہ باوضو رہتا ہوں. دیکھیے یہ ہمارے لیے نصیحت, یہ پوائنٹ کی بات ہے. ہمیشہ باوضو رہنے میں کیا برکت ہے, ہمیشہ باوضو رہنے کا کیا فائدہ ہے, میں آپ کو بتا دوں. ہمیشہ باوضو رہنے کا فائدہ یہ ہے کہ جنات حملہ نہیں کر پاتے. جو باوضو ہوتا ہے اس پر جنات حملہ نہیں کر پاتے. تو دیکھیے حضرت سرکار ربانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کیا فرماتے ہیں کہ میری عادت تھی کہ میں ہمیشہ باوضو رہتا تھا. اب جب میں گھوڑے پر سوار ہو کر جانے لگا, ابھی تھوڑی دور ہی پہنچے تھے کہ مجھے بہت تیز پیشاب کی حاجت پیش آئی, پیشاب کی حاجت پیش آئی, بہت زور سے پیشاب لگ گیا.
تو میں نے فوراً وہ گھوڑے والے سے کہا کہ جلدی سے گھوڑا روکو، پیشاب کی حاجت بے قرار کر رہی ہے، بے چین کر رہی ہے، اور جلدی سے وہ گھوڑے سے کود کر، سرکار ربانی فرماتے کہ میں گھوڑے سے کود کر نیچے اتر آیا اور میں نے آڑ تلاش کی کہ کوئی مناسب آڑ مل جائے اور وہاں پر جا کر میں استنجا کر لوں، لیکن کوئی مناسب آڑ وہاں پر نظر نہیں آئی۔ تو سڑک کے کنارے پر جو جھاڑیاں تھیں انہی جھاڑیوں کو آڑ بنا کر میں وہاں پر اپنی حاجت کو پوری کرنے لگ گیا، اور میں نے اس خادم سے کہا تھا، اس سائنس سے کہا کہ جا کر کوئی ڈھیلا تلاش کر کے لاؤ جس سے استنجا کیا جائے۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ ڈھیلا لے کر آیا اور وہ ڈھیلے سے استنجا کرنے کے بعد حضرت سرکار ربانی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جیسے ہی میں وہاں سے کھڑا ہوا، حاجت سے فارغ ہونے کے بعد جیسے ہی میں وہاں سے کھڑا ہوا تو کیا دیکھتا ہوں کہ وہ جھاڑیاں جو میرے سامنے تھی، جن جھاڑیوں کو میں نے آڑ بنایا تھا، ان جھاڑیوں میں سے ایک بہت بڑا خطرناک ہیبت ناک کالے رنگ کا اژدہا میری طرف لپکتا ہوا نظر آیا۔ میں نے دیکھا کہ ایک بہت بڑا اژدہا مطلب بہت بڑا اجگر میری طرف لپک رہا ہے۔ میں نے جب اس کو دیکھا تو میں ڈر گیا، میں گھبرا گیا اور ڈر کے وہاں سے کھڑا ہو گیا اور پیچھے ہٹنے لگ گیا۔ تو وہ جو خادم تھا، جو گھوڑے کا نگہبان تھا، وہ مجھ سے کہنے لگ گیا کہ حضرت کیا ہو گیا، کیا معاملہ ہے؟ تو میں نے کہا کہ تمہیں نظر نہیں آتا یہ جھاڑیوں میں سے اتنا بڑا خطرناک، یہ ہیبت ناک اژدہا اور اتنا بڑا اجگر نکل رہا ہے، دور بھاگو، پیچھے ہٹو، کہیں یہ ہم پر حملہ نہ کر دے۔ تو اب وہ جو خادم تھا اس نے ادھر ادھر دیکھا، اس نے سامنے دیکھا، بڑی توجہ سے دیکھا، نگاہیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھا، لیکن اسے کچھ بھی نظر نہیں آیا۔ تو اس نے حضرت کی بارگاہ میں کہا کہ حضرت مجھے تو کچھ بھی نظر نہیں آیا، کہاں ہے اژدہا، کہاں ہے اجگر، کہاں؟ یہاں تو کوئی سانپ نہیں ہے، یہاں تو کوئی اژدہا وغیرہ نہیں ہے، آپ کو کہ کیا ہو گیا ہے؟ تو سرکار ربانی کہتے ہیں وہ سامنے دیکھ، وہ اژدہا ہماری طرف لپک رہا ہے، جلدی سے بھاگ ورنہ وہ ہم پر حملہ کر دے گا۔ تو وہ خادم پھر سے دیکھتا ہے تو پھر سے اس کو کچھ بھی نظر نہیں آتا۔ تو وہ کہتا ہے حضرت آپ کو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، کہاں سے آپ کو اژدہا نظر آ رہا ہے، کہاں سے یہ سانپ؟ مجھے تو کچھ بھی نظر نہیں آ رہا۔ لیکن سرکار ربانی رحمت اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں میں نے اس کی بات پر توجہ نہیں دی، میں گھوڑے پر سوار ہو گیا اور تیزی کے ساتھ گھوڑے کو بھگاتے ہوئے وہاں سے آگے نکل گیا۔ پھر بعد میں یہ خادم بھی دوڑتا ہوا میرے ساتھ آ کر مل گیا اور میں نے پھر اس سے کہا کہ میری طبیعت بہت زیادہ پریشان ہے، مجھے بے چینی کی کیفیت ہو رہی، بے قراری ہو رہی ہے، اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، چلو بستی کے باہر چلتے ہیں، علاقے کے باہر چلتے ہیں۔ تو اس نے گھوڑے کا رخ عیدگاہ کی طرف موڑ دیا۔ عیدگاہ یہ گاؤں دیہات میں شہر کے باہر ہوا کرتی تھی پہلے زمانے میں، تو وہ گھوڑے کا رخ عیدگاہ کی طرف کر دیا اور سرکار ربانی فرماتے ہیں کہ پھر ہم عیدگاہ کی طرف جانے لگ گئے۔ جب وہاں پر پہنچے تو مغرب کا وقت ہو چکا تھا۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے وضو کیا اور وضو کرنے کے بعد نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہو گیا۔ نماز پڑھنے سے پہلے خادم نے مجھے کہہ دیا تھا کہ حضرت جلدی کیجئے گا ورنہ اندھیرا بہت زیادہ ہو جائے گا، مغرب کا وقت ہو چکا ہے، ہمیں جلدی سے راجا کے محل میں، نواب کے محل میں پہنچنا بھی ہے۔ یہ حیدرآباد کا واقعہ ہے۔ تو کہتے ہیں کہ میں مغرب کی نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہو گیا، لیکن جیسے ہی میں مغرب کی نماز سے فارغ ہوا، جیسے ہی میں نے سلام پھیرا، میں کیا دیکھتا ہوں کہ جنات کی فوج آ رہی ہے سفید لباس پہن کر، اور وہ جنات میرے قریب آتے جا رہے ہیں۔ پہلے تو میں نے سمجھا کہ یہ انسانوں کی جماعت ہوگی، دور سے اندازہ نہیں ہوا، سفید لباس پہنے ہوئے یہ کثیر تعداد میں جنات سرکار ربانی فرماتے ہیں کہ میرے قریب آنے لگ گئے۔ میں نے جب وہ قریب آنے کے بعد ان کی عجیب و غریب اور ڈراؤنی شکلوں کو دیکھا، تب مجھے پتا چلا کہ یہ انسان نہیں، یہ تو جنات ہیں۔ دیکھیے وہ عمل جو بیچ میں چھوڑ دیا تھا نا، یہ سب اس کا نتیجہ ہوا۔ یہ جنات اس طریقے سے حملہ کرنے لگ گئے۔ سرکار ربانی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں پھر وہ جنات میرے قریب آ گئے اور چاروں طرف سے مجھے گھیر لیا، چاروں طرف سے جو ہے کہ گھیرا ڈال دیا، میرا حصار کر دیا۔ لیکن میں نے بھی جلدی سے اپنے ارد گرد ایک دائرہ کھینچ لیا، حصار کھینچ لیا، اور جو وظیفہ تھا، جو روزانہ کا میرا معمول تھا، وہ وظیفہ میں پڑھنے لگ گیا۔ لیکن حال یہ تھا کہ میری آواز حلق میں پھنس جا رہی تھی، آواز نکل نہیں رہی تھی، میں وہ وظیفہ بھی نہیں پڑھ پا رہا تھا، اور جنات جو ہے کہ وقتاً فوقتاً قریب سے قریب آتے جا رہے تھے اور مجھ پر حملہ کر رہے تھے، اور ایسا لگ رہا تھا کہ اب یہ مجھے قتل کر دیں گے، اور اب میری قضا کا وقت آ گیا، میرا آخری وقت آ گیا ہے۔ سرکار ربانی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اس نا امیدی کے عالم میں نے اپنے والد ماجد کو یاد کیا، اس نا امیدی کے عالم میں نے اپنے والد ماجد سرکار امانت علی رحمت اللہ تعالی علیہ کو یاد کیا، اور بے ساختہ میری زبان سے یہ جملہ نکلا کہ ابا جان میری مدد فرمائیں، میں سخت تکلیف میں ہوں، میں سخت مصیبت میں آ گیا ہوں، ابا جان میری مدد فرمائیں۔ اور پھر وہ حدیث پاک کے مطابق وہ جملہ بھی کہا اعینونی یا عباد اللہ، اے اللہ کے بندو میری مدد کرو۔ سرکار ربانی رحمت اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں کہ جیسے ہی میری زبان سے یہ جملہ ادا ہوا، میں کیا دیکھتا ہوں کہ گھوڑے پر سوار ہو
ہو کر بڑی تیز رفتاری کے ساتھ ابا حضور حضرت سرکار امانت علی رحمت اللہ تعالی علیہ سامنے سے تشریف لا رہے ہیں۔ قریب جیسے ہی قریب آئے تو مجھے ایسا محسوس ہوا کہ میرے جسم میں نئی جان آ گئی ہے۔ سرکار امانت علی رحمت اللہ تعالی علیہ کو جیسے ہی جنات نے دیکھا تو وہ جنات وہاں سے ہٹنے لگ گئے، وہاں سے دور ہونے لگ گئے، اور ان میں سے ایک جنات تو یہ کہنے لگ گیا کہ چلو چلو اب یہاں رکنے کا کوئی مطلب نہیں ہے، اب یہاں رکنے کا کوئی فائدہ نہیں، اب ہم اس کو عبد الرب کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، کیونکہ یہ جو آنے والے آئے ہیں ان کا مقابلہ کرنا ہمارے بس کی بات نہیں ہے، ان کا مقابلہ کرنا ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ تو سرکار امانت علی کو دیکھ کر دیکھیں ولایت کا کیسا مرتبہ ہوگا کہ جنات بھی ان سے ڈرتے ہیں۔ سرکار امانت علی رحمت اللہ تعالی علیہ کو دیکھ کر جنات وہاں سے بھاگ گئے۔ اب سرکار ربانی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جیسے ہی میں نے ابا جان کو دیکھا، میں نے سرکار امانت علی کو دیکھا، ان کے قدموں میں گر گیا اور رونے لگ گیا، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ سرکار امانت علی رحمت اللہ تعالی علیہ نے شفقت سے میرے سر پر ہاتھ پھیرا، اور جیسے ہی ہاتھ پھیرا سرکار ربانی فرماتے ہیں کہ سارے خوف اور ڈر کی کیفیت دور ہو گئی، مجھے سکون اور اطمینان مل گیا، ساری بے چینی اور بے قراری دور ہو گئی۔ پھر سرکار امانت علی رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، وہ خاص طور پر ربانی بھائیوں کے لیے اس میں نصیحت موجود ہے۔ سرکار امانت علی رحمت اللہ تعالی علیہ سرکار ربانی رحمت اللہ تعالی علیہ سے فرماتے ہیں کہ ہمارے گھر میں کس چیز کی کمی ہے جو تم دوسرے کے کہنے پر چلتے ہو؟ سمجھے؟ ہمارے گھر میں کس چیز کی کمی ہے جو تم دوسرے کے کہنے پر چلتے ہو؟ مطلب سمجھ میں آیا کہ سرکار امانت علی کی بارگاہ میں وہ عمل نہیں سیکھا تھا، کس سے سیکھا تھا؟ دوسرے بزرگ سے سیکھا تھا۔ اس لیے سرکار امانت علی فرماتے ہیں کہ ہمارے گھر میں کیا کمی تھی جو دوسرے کے پاس گئے سیکھنے کے لیے، ہم سے کہا ہوتا ہم سکھا دیتے۔ آئندہ ایسا مت کرنا، ہماری اجازت کے بغیر کوئی بھی عمل نہ کرنا۔ پھر عیدگاہ سے باہر آئے تو باہر سرکار امانت علی کی سواری موجود تھی، اسی سواری پر سوار ہو کر محل میں پہنچ گئے۔ حضرت سرکار ربانی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ وہ جو وضو ٹوٹا تھا، وہ وضو بھی یہ جو حاجت پیش آئی تھی یہ بھی جنات کی طرف سے تھی، وہ جنات نے وضو توڑوایا تھا، کیونکہ اگر میں باوضو رہتا تو وہ حملہ نہیں کر پاتے۔ تو اس سے پتا چلا کہ جو شخص باوضو رہتا ہے وہ جنات کے حملوں سے محفوظ رہتا ہے۔ تو ہمیشہ ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہمیشہ ہم باوضو رہیں۔ اب باوضو رہیں گے کیوں؟ اگر ہم نمازوں کی پابندی کریں تو ہمارا اکثر وقت جو ہے وہ باوضو ہی گزرے گا۔ اگر یہ کوشش اگر ہم کریں تو باوضو رہنے کی عادت خود بخود پڑ جائے گی، اور پھر شیطان کے حملوں سے بھی ہم محفوظ ہو جائیں گے۔ سرکار ربانی رحمت اللہ تعالی علیہ آگے فرماتے ہیں کہ میں پوری زندگی سرکار امانت علی رحمت اللہ تعالی علیہ کی ہیبت کی وجہ سے، آپ کے روب و دبدبے کی وجہ سے یہ پوچھ ہی نہیں سکا، آپ سے یہ دریافت ہی نہیں کر سکا کہ میں جب مصیبت میں تھا، جب جنات نے مجھے گھیر لیا تھا تو میری اس کیفیت کے بارے میں آپ کو کس نے بتایا؟ میری اس کیفیت کے بارے میں آپ کو کس نے بتایا، اور آپ کو کیسے پتا چلا کہ میں کون سے علاقے میں ہوں، میں کہاں پر ہوں، آپ کیسے تشریف لائے؟ یہ میں پوچھ ہی نہیں سکا۔ تو ہمارا ایمان کہتا ہے کہ یہ روحانی طاقت تھی، یہ روشن ضمیری تھی، یہ آپ کا کشف تھا۔ اسی کشف کے ذریعے سے سرکار امانت علی نے معلوم کر لیا تھا کہ میرے صاحبزادے پر کیا گزر رہی ہے، میرا صاحبزادہ کون سی مصیبت میں ہے۔ تو والد کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنے بیٹے کو مصیبت سے نکالے۔ اسی وجہ سے سرکار امانت علی رحمت اللہ تعالی علیہ وہاں پر پہنچے، اور اس واقعے کو نقل کرنے کے بعد حضرت حضور مفسر قرآن نے ایک حدیث پاک لکھی ہے، اتقوا بفراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ، کہ مومن کی فراست سے ڈرو کیونکہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ پھر سرکار ربانی فرماتے ہیں کہ اس کے بعد وہ عمل اپنی نگرانی میں سرکار امانت علی نے مجھے سکھایا، اور وہ عمل مجھ سے کروایا، اس کا چلہ کروایا۔ اس وقت کچھ بھی نہیں ہوا، کوئی بھی اس طرح کی کیفیت نہیں ہوئی۔ 40 دن مکمل ہو گئے، اور اس کے علاوہ بھی خاندان قادریہ اور خاندان چشتیہ کے جو اوراد و وظائف تھے سب کی اجازت مجھے عطا فرمائی، اور بہت سارے جلالی عملیات بھی مجھ سے کروائے۔ لیکن کہتے ہیں کہ جب صاحبزادے حضرت سید عبد الودود کی ولادت ہوئی تو سرکار امانت علی نے مجھ سے فرمایا کہ اب اور زیادہ جلالی عملیات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اب ان کو چھوڑ دو یہیں پر، کیونکہ اب صاحبزادے پیدا ہو گئے، ان پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اور جو کچھ بھی آپ نے اب تک سیکھ لیا ہے، سرکار امانت علی فرماتے ہیں کہ آج تک جو بھی آپ نے سیکھ لیا ہے انشاءاللہ وہ پوری زندگی کے لیے کافی ہوگا، اب کچھ سیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اسی وجہ سے سرکار ربانی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد پھر میری پوری توجہ خدمت خلق اور
دین کی اشاعت کی طرف ہو گئی اور پھر میں نے دین کی خدمت کرنا پوری توجہ کے ساتھ اور انہماک کے ساتھ شروع کر دیا۔ تو یہ دیکھیں یہ واقعہ، اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سرکار امانت علی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا کیا مقام و مرتبہ تھا۔ آج ہی کا دن یعنی 6 رجب المرجب، آج ہی کے دن آپ کا بھی وصال ہوا، 6 رجب المرجب ہجری 1346 میں آپ کا وصال ہوا ہے۔ سرکار امانت علی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بڑے پائے کے بزرگ، اہل سنت و جماعت کے بڑے بزرگوں میں آپ کا شمار ہوتا ہے، اور الحمدللہ حضور مفسر قرآن جن سے ہمیں سورت والوں کو خاص نسبت حاصل ہے، ان کے آپ پر دادا ہوتے ہیں، تو ہمیں بھی ان سے نسبت حاصل ہے۔ اس اعتبار سے سرکار امانت علی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اسی وجہ سے آج ہم نے پوسٹر میں بھی ان کی نسبت کو رکھا ہے، اور آج انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ان کی بارگاہ میں ہم ایصال ثواب کا تحفہ بھی پیش کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو کچھ بھی بیان ہوا اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اولیاء کرام سے محبت کرنے اور ان کے نقش قدم پر اور ان کے بتائے ہوئے طریقے پر ہم سب کو چلنے کی توفیق عطا فرمائے، مذہب اہل سنت و جماعت مسلک اعلیٰ حضرت پر ہم سب کو قائم و دائم رکھیں، اور اسی پر ہم سب کا خاتمہ فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔